نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اردو گرامر کے اس 15ویں حصے میں آپ کا استقبال ہے. پچھلی کچھ ویڈیوز سے 2-3 ویڈیوز سے ہم اسم عام اور اس کی قسموں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں، یعنی کامن ناؤن جو ہوتا ہے اس میں 5 قسمیں بنتی ہیں: اسم ذات، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف اور اسم جمع. اس میں سے آپ حضرات کے سامنے اسم ذات، اسم کیفیت اور اسم اعلیٰ، اسم ظرف کی جو تفصیل تھی مثالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. یعنی کہ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے چیزوں کے فرق کو جانا جا سکے، یعنی ایسے نام کو کہتے ہیں جس سے ہم سمجھ سکیں کہ کون سی چیز یہاں مراد ہے. آدمی مراد ہے، اونٹ مراد ہے یا بیل مراد ہے، یعنی کون سے جنس مراد ہے. جو ذاتی چیز ہوتی ہے اس سے اسم ذات مراد ہوتا ہے. اسی طرح اسم کیفیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسم کیفیت وہ اسم ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کو چھو نہیں سکتے. اس کو اسم کیفیت کی، جیسے آگ ہے، آگ کی جو تپش ہے ہم اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، صرف محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جو کوئی اوزار ہو، یعنی وہ چیزیں جن سے آپ کام لیتے ہوں، کوئی چیز بناتے ہوں، کوئی ہتھیار ہو، اوزار ہو، کوئی بھی چیز جس سے آپ کھولتے ہوں، یا جو بھی کام ہوتے ہیں، جتنے پیشے ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں. اسی طرح اسم ظرف کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسم ظرف کہتے ہیں جو جگہ، وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، یعنی کون سی جگہ ہے، وقت کیا ہے اور کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کتنے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یا کیا چیزیں ہیں، گاؤں کی بات ہو رہی ہے، شہر کی بات ہو رہی ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ اسم ظرف ڈیسائیڈ کرتا ہے. اسم ظرف اسے کہتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے اسم جمع کے بارے میں، یعنی اسم عام کی جو 5 قسمیں ہیں اس کی آخری قسم اسم جمع کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اسم جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں ہمیں محسوس ہو، یعنی کہ ہم دیکھنے میں ہمیں لگے کہ صرف ایک آدمی ہے، ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایک، یعنی کہ جو ظاہراً واحد معلوم ہو، اکیلا معلوم ہو، یعنی وہ لفظ ایسا ہو جو ظاہر میں ایک ہو. اس کی جمع عام طور پر جیسے ہم جمع بنا لیتے ہیں مسلمان کی جمع اگر ہم اس کو اپنے جملوں میں استعمال کر رہے ہیں تو مسلمانوں، اسی طرح ہندوؤں. تو یہ الفاظ ہیں جن کی ہم جمع بناتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ لفظ ہی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کافی سارے لوگ پائے جاتے ہیں. وہ لفظاً یعنی کہ ظاہراً تو واحد ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک ہی طرح کے کئی جانداروں یا کئی چیزوں کا مجموعہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کئی لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم بات کریں کہ بھیڑ، یعنی رش جو ہوتا ہے، بھیڑ ہم بولیں بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو بھیڑ یہ ایک لفظ ہے، واحد ہے، اس کی جمع ہم نے نہیں بنائی، بس یہ واحد ہے. لیکن وہ بھیڑ ایک آدمی کے یا 2 آدمی کے ہونے سے وہ بھیڑ نہیں، اس کو بھیڑ ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے، یا ہمارے پاس ایک چیز ہے، 2 چیزیں. بلکہ بھیڑ اس کو کہتے ہیں جب کئی سارے لوگ، یعنی انکاؤنٹیبل، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے اس وقت وہاں آن دا اسپاٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں بھیڑ. تو اب یہ بھیڑ واحد لفظ ہے، لیکن اس کے اندر کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، کئی افراد شامل ہوتے ہیں، اس کو اسم جمع کہتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں جماعت، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں، اس کو ہم جیسے بھیڑ بہت زیادہ کراؤڈ ہے، اس کو ہم نے بھیڑ کہہ دیا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 سے 2 سے زیادہ لوگ، اس کو کہتے ہیں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تو اس جماعت میں 1 یا 2 آدمی نہیں بلکہ اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. لفظ اس کا واحد ہے جماعت، لیکن اس کے اندر 1 سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو بظاہر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ واحد ہے، لیکن اس کے اندر شامل بہت سارے افراد ہیں. اسی طرح ہم کوئی چیز بولتے ہیں، ایک لفظ ہے، یعنی ہم 12 لفظ، جو ایک گنتی ہے 12، اس کو ہم بولتے ہیں درجن. درجن تو واحد ہے نا، لیکن اس کے اندر 1 2 3 4 5 1 سے لے کر 12 تک شمار ہوتے ہیں. 1 درجن لوگ، یعنی کہ 12 لوگ.
تو درجن یہ اس میں جمع دیکھنے میں ہمیں ظاہر میں واحد معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور جمع ہے یہ۔ اور اسی طرح بہت ساری مثال ہے، جھنڈ ہے، پرندوں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا، پرندوں کا غول اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو لفظ واحد ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے پرندے شمار ہیں۔ اسی طرح ٹیم ہم بولتے ہیں، فوج بولتے ہیں، فوج واحد ہے لیکن فوج کوئی ایک آدمی ہے، اس کو فوج نہیں بولتے ہیں، بلکہ جب اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو ہم اسے فوج بولتے ہیں۔ اسی طرح کوئی قافلہ جا رہا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں قافلہ آ رہا ہے، ہم نے واحد استعمال کیا، لیکن قافلہ کا مطلب ایک آدمی نہیں، بلکہ اس کے اندر جب بہت سارے لوگ مل کر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تب وہ جا کر ایک قافلہ بنتا ہے اور ہم اس کو قافلے کا نام دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر آ رہا ہے تو اس کو ہم قافلے کا نام نہیں دیں گے، بلکہ ایک سے زیادہ لوگ جب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قافلہ۔ تو اس میں جمع کہتے اسے ہیں کہ جو ظاہر میں یعنی بظاہر واحد معلوم ہو لیکن اس کے اندر حقیقت میں بہت سارے لوگ شامل ہوں، تو یہ تھی اس میں جمع۔ تو آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 15 میں، اس سے پہلے اس میں عام کی 3 ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ چکی ہوں گی، یہ اس میں عام کی 4تھی ویڈیو ہے، یعنی اس میں عام کی جو 5 قسمیں ہیں اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اس میں ذات کا ہے، دوسرا اس میں کیفیت کا، اور تیسرا حصہ ہے اس میں اعلیٰ اور اس میں ضرب کا۔ اور ابھی یہ سبق نمبر 15 یعنی کہ اردو گرامر پارٹ 15 میں ہم اس میں جمع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ حضرات اس میں جمع کے بارے میں اچھی طرح معلوم کر چکے ہوں گے اور اچھی طرح اس میں جمع کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس میں جمع کسے کہتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔